سورہ بقرہ آیت نمبر 193 اور 194 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہم پڑھ کر آئے ہیں، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ گمبھیر ہے، زیادہ سخت ہے۔ محترم بھائیو، فتنے کا عام معنی مفہوم آزمائش کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جس فتنے کو قتل سے بھی زیادہ گمبھیر قرار دیا گیا ہے، خون بہانے سے بھی زیادہ سخت قرار دیا ہے، وہ فتنہ ہے کہ جب اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے جائے، کسی کو اسلام سے برگشتہ کرنا مطلوب ہو، شرک اور کفر کی طرف کھینچنا مقصود ہو، تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، یہ سب فتنے کے معنی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فتنے کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے۔ وہ فتنہ زبان کا ہو، وہ فتنہ محترم بھائیو قلم کا ہو، وہ فتنہ تلوار کا ہو، ہر قسم کے فتنے سے اللہ رب العالمین نے منع بھی فرمایا ہے اور اس کو ناپسند بھی فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں بھی لفظ فتنے کا استعمال ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم پہلے ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی تشریح کو دیکھ کر بات سمجھیں گے، کوشش کریں گے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو۔ واو کا مطلب اور قاتلو، لڑو، ہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنۃ، کوئی بھی فتنہ باقی، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا، للہ، اللہ کے لیے، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس ان اگر، انتہوا، باز آ جائے، وہ انتہا جسے کہتے ہیں رک جانا، ان کا فل سٹاپ آ جائے، فلا عدوان، پس نہیں ہے زیادتی، الا مگر، علی الظالمین، ظالموں پر، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ اور ہر بندہ جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ ٹکرانا یہ زیادتی نہیں ہوا کرتا، یہ زیادتی نہیں ہوا کرتا۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ قصاص، قصاص بدلے کو کہا جاتا ہے، پیچھے پڑھ کر آئے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی حد سے بڑھے، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی تم پر زیادتی کرتا ہے، فاعتدوا، پس تم بھی چڑھائی کرو، زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثلہ، اس کے مثل، اتنی ہی، ما اعتدی، جو زیادتی کی ہے اس نے، علیکم، تمہارے اوپر، یعنی اس کا صرف اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اگر سیر کیا ہے تو تم سوا سیر کر دو، نہیں، بلکہ سیم اتنی ہی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع، ساتھ ہے، المتقین، پرہیزگاروں کے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوبارہ سے دیکھیں گے، وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنۃ، کوئی بھی فتنہ۔ یہ تنوین جو ہے یہ تنکیر کے لیے ہے، یعنی اس سے مراد اگر کفر و شرک والا فتنہ ہے اور اسلام مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو پھر ان سے اس طرح کا قتال اور لڑائی ہوگی۔ اور جو عمومی فتنے چل رہے ہوتے ہیں
جیسا کہ بے حیائی ہے، برائی ہے، تو پھر ان سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اسی کے مطابق ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ سب کو ایک لاٹھی کے ساتھ نہیں ہانکنا، ایک لاٹھی کے ساتھ نہیں ہانکنا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے، دین سارے کا سارا ہو جائے اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا پس نہ ہے عدوانہ زیادتی، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، یعنی پھر ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں، اور ظالموں کو کیفر کردار تک جب پہنچانا ہوتا ہے تو وہ زیادتی شمار نہیں ہوتی، بلکہ وہ جزا ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات قصاص اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں حرمتیں سب برابر ہیں، حرمتیں سب برابر ہیں۔ فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے علیکم تمہارے اوپر، فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی اس کے مانند، اس کے مثل، اتنی ہی ما اعتدی جو زیادتی کی علیکم تمہارے اوپر، یعنی جو اسی کے مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے اتنی ہی کرو، اس سے بڑھنا نہیں ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے، المتقین پرہیزگاروں کے، یعنی بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہیں کر۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کی ایک حد مقرر کر دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی بھی چیز میں زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ حد اس کی یہ ہے کہ روئے زمین پر فتنہ و فساد اس کا خاتمہ مطلوب ہے، فتنہ و فساد کا خاتمہ۔ اور فتنے کا لفظ کو سمجھنے کے لیے، یعنی فتنے کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اہل کفر کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو سمجھو کہ فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اگر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کسی بھی ایریے میں کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اہل کفر سے کوئی خطرہ ہے، اس کی چادر کو، چار دیواری کو، اس کے دین کو، تو بھائیو سمجھ لو کہ فتنہ موجود ہے۔ اور ایسے میں کسی بھی مسلمان پر، یعنی کسی بھی مسلمان پر یہ مناسب یا جائز اس کے لیے نہیں کہ وہ اس عمل سے روگردانی کرے اور اس سے پیچھے رہے، بلکہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہم تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے، یعنی جتنا بھی ہو سکتا ہے، اس فتنے کی سرکوبی میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، فتنے کی سرکوبی۔ اور اگر فتنہ موجود رہے، پنپتا رہے، تو بالآخر یہ فتنہ ان بندوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو کہ اس فتنے کو بڑھتا ہوا دیکھ کر آنکھیں موند لیتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو ان کو بھی اپنی لپیٹ میں ضرور لے لے گا۔ کیونکہ فتنہ ہے یہ ایک ناسور ہے جو پھیلتا رہتا ہے، جس طرح پھوڑا ہوتا ہے نا، پھوڑا، اس کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ جسم کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر اس عضو کو بعض اوقات کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے، اور نہ کاٹا جائے تو پورا جسم ہی تباہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی فتنہ بھی ایسے ہی ہے، فتنہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیں، فتنہ جو اہل کفر کا ہے وہ تو بہت شدید ہے، اسی طرح سے بہت سے چھوٹے چھوٹے فتنے وہ آزمائشوں کی شکل میں ہماری زندگی کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر قسم کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ انسان کو بہت سارے فتنوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو نفس کی شرارتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے۔
اور جو کفر کا فتنہ ہے وہ تو ہے ہی بہت شدید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک قتال کروں، میں اس وقت تک قتال کروں، لڑتا رہوں، جہاد کروں، جب تک کہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم نہ کرنے لگ جائے، زکوٰۃ ادا نہ کریں، رمضان کے روزے نہ رکھ لیں، تو اگر وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے، اور ان کا حساب اب اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ آخری حد ہے، آخری حد ہے۔ اس اعتبار سے بھائیوں یہ جو زیادتی والا معاملہ ہے، فتنے والا جو معاملہ ہے، اگر کسی بھی مسلمان کو کفر کی طرف سے کوئی خطرہ ہے تو یاد رکھیے اس کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ تمام اہل اسلام کی ذمہ داری بنے گی۔ اب ہم یہ فرق کرنے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھو جی جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو کچھ لوگ اس بات میں الجھ جاتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھیں ایک بات، اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ پلے باندھ لیں، یہ میں اپنی علمی بے ضابطگی کے باوجود یہ بات کرنے لگا ہوں۔ بھائیو جب تک کفر اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو کہ وہ کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کو تنگ کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں یا نہ سمجھیں، سب مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان مظلوموں کے لیے اپنا رول ادا کریں، اپنا رول ادا کریں۔ یہ واضح سی بات ہے، اور تاریخ کے اندر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ لاکھوں لوگ، کتنے لاکھوں لوگ بیک وقت اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور کفر نے ان کو مجبور کر رکھا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ جا رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر ہم ان کی طرف کہہ لیں کہ سوائے فارمیلٹی پوری کرنے کے اور کوئی بھی عملی قدم مسلمان حکمران، مسلمان عوام محترم بھائیو اس معاملے کے اندر انتہائی جس طرح کہتے ہیں نا چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں۔ ورنہ پہلے تاریخ میں کیا ملتا تھا؟ ایک بہن کی آواز، ہے جی، ایک بچے کی آواز، ایک قافلے کی آواز، سنا ہوا نا تاریخ میں، پڑھا ہوا نا، ایک بہن کی آواز، ایک بچے کی آواز، ایک قافلے کی آواز۔ اور صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے یہ بات کہہ دی جب وہ شب خون مار رہے تھے، لوٹ رہے تھے اس قافلے کو، تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ بلاؤ اپنے نبی کو، بلاؤ تمہاری مدد کرے، اپنے نبی کو بلاؤ تمہاری مدد کرے، یعنی قافلہ جا رہا تھا اس کو لوٹنے لگ گئے وہ، تو کہتا ہے اپنے نبی کو بلاؤ تمہاری مدد کرے۔ تو اب یہ اس کا جملہ جو ہے محترم بھائیو، اس مسلمان نے صلاح الدین ایوبی تک یہ جملہ پہنچایا، تو صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی اور کہا کہ جب تک اس گستاخ کا جو ہے سر اپنے کندھوں کے درمیان موجود ہے اس وقت تک صلاح الدین کسی چھت کے نیچے نہیں جائے گا، کسی چھت کے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ غیرت تھی محترم بھائیو، یہ حمیت تھی۔ آج ہمارے اندر وہ محبت کی باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے اندر نہ حمیت رہی ہے نہ غیرت رہی ہے۔ غیرت اور حمیت کی بات تو بھائیو فتنے کا خاتمہ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو کوئی زیادتی کرے، اب اگلی آیت کے اندر کیا بات ہوئی ہے؟ جو کوئی زیادتی کرے، یعنی جتنی زیادتی جس کی کفر کی طرف سے جو پہل ہوئی ہے، تو اب یہ نہیں کہ بس بدلے میں یا پھر جب بندے کو طاقت ملی ہے تو وہ اس سے بڑھ کر ان کا نقصان کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ پیچھے فرمایا، یعنی جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اس میں بھی یعنی زیادتی کا جو پہلو ہے اس سے منع کیا گیا، اور یہاں پر بھی زیادتی کے پہلو سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ روانہ کرتے، لشکر روانہ کرتے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ کسی ناحق کو، یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں چھیڑنا، اسی طرح سے بچوں کو نہیں مارنا، جو درویش قسم کے لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، یہاں تک کہ فصلیں نہیں اجاڑنی،
درخت نہیں کاٹنے، درخت نہیں کاٹ۔ آپ دیکھیں کس قدر تحفظ جان اور مال اسلام نے پیش کیا ہے، یعنی جان اور مال کا تحفظ، ہر چیز کا تحفظ۔ جبکہ اس وقت سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ وہ یہ بات باور کرانے میں تلا ہوا ہے کہ اسلام میں جو جہاد کا جو عنصر ہے یہ تو خون ریزی ہے، یہ تو فساد ہے، یہ تو دہشت گردی ہے۔ حالانکہ جتنے لوگ ان کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں ان کے اپنے کرتوت آپ دیکھ لیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ڈیزی کٹر بم، یعنی B-52 اور اس طرح سے محترم بھائیو میزائل اور الائنس بنا بنا کر انہوں نے کتنی تباہی نکال دی۔ افغانستان میں انہوں نے پھول پھینکے ہیں، کوئی بندہ سوال کرے، انہوں نے پھول سٹے نہیں تھے۔ اب ہمارا جو طبقہ ہے چونکہ وہ یہ ان کے پے رول پہ کام کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی وہاں سے چلتی ہے، اس لیے یہ بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے ہم آواز بن جاتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں، ان سے بڑھ کر انسانیت کا محسن اور کوئی دنیا کا قانون نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فتنے اور فساد کے خاتمے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ رب العالمین انسانوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، ایک دوسرے کا خوف ان کے دل میں نہ رکھتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٍ، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر جتنے بھی یہ معبد خانے ہیں، عبادت خانے ہیں، مسجدیں ہیں، یہ منبر و محراب ہے، یہ سب کا سب لَهُدِّمَتْ گرا دیا جاتا۔ اللہ کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا دنیا کے اندر، بلکہ پھر کیا ہوتا؟ پھر جنگل کا قانون ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ایک فاصلہ رکھا ہے، اس نے ایک فاصلہ رکھا ہے اپنے دفاع کے اوپر۔ اور مسلمانوں کی تہذیب محترم بھائیو، یہ جو لوگ کہتے ہیں کلیش آف سیولائزیشن، یہ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، بھائی ہم تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیتے کہ وہ مسلمانوں کی تہذیب کو جدھر سے مرضی نوچنے کی کوشش کرے، یہ بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ ہماری ایک اپنی پہچان ہے، ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، ہمارا ایک اپنا گیٹ اپ ہے، ہم نہ اس میں سے کسی چیز کو اس کی قطع برید کو ہم قطعاً گوارا نہیں کرتے کہ اس کو کوئی اپنی مرضی کے ساتھ اس کے اوپر کوئی مثال کے طور پر محترم بھائی، یہ بھی تو ایک فتنہ ہی ہے نا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والی خاتون پردہ کرتی ہے تو فرانس کے اندر اس کے اوپر کتنے جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، کتنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے، کتنا اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی کیا ہے، ایک فتنہ ہی، حالانکہ وہ ننگے پھرتے رہے، کبھی کسی مسلمان نے کسی کو اوپر تیزاب پھینکا ہو، کسی کو چھیڑا ہو کہ یار ننگی پھرنے لگی ہے، وہ ان کی تہذیب ہے، وہ دفع ہو دور ہو جو مرضی کریں۔ لیکن اگر ہم اپنے تہذیب اور کلچر کے اوپر چلتے ہیں، ہم اپنی پہچان کو پیش کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ یہ ان کے دماغ کے اندر فتنہ ہے۔ تو بھائیو اس فتنے کی سرکوبی یہ سٹیپ بائی سٹیپ جتنی جس کی استطاعت ہے سب کے اوپر ضروری ہے۔ حکمرانوں پر اس کی جو ہے ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، اسی طرح سے جو لوگ گائیڈ کرتے ہیں، جو لوگ مطلب پہنچا سکتے ہیں بات کو، ابلاغ کا جن کے پاس بڑا ایک ملکہ ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے افواج کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، عوام کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، خواص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ تو ہر بندے کی اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری رکھی ہے، اور اس کو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسے بیان کیا؟ فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھتا ہے، کسی برائی کو دیکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اب یہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوگی تو روکے گا نا، ہوگی تو روکے گا۔ اس میں صرف ایمان کام نہیں آتا، اس میں طاقت بھی کام آتی ہے، اختیارات بھی اس میں کام آتے ہیں۔ اب صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک بات اس نے کہا، میں چھت کے نیچے نہیں جاؤں گا، صاف ظاہر اس کا عہدہ، اس کا اختیار، اس کا ایمان، اس کی طاقت اس کو اس بات پر مجبور کر گئی کہ اس برائی کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور پھر جب اس علاقے کو فتح کیا گیا تو اس بندے کو لایا گیا باقاعدہ طور پر، اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر کے فرمایا کہ جس کھوپڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فطور ہو، اس کو دو کندھوں کے درمیان رہنے کا حق نہیں۔ یہ ہے محترم بھائیو غیرت اور حمیت،
اور یہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے، تو جس کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اور ہمارے پاس اگر اختیار نہیں ہے تو ہم کم از کم اگر دل میں برائی جانتے ہیں تو یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایمان۔ لیکن یہ بھی نہیں سو بس ٹھیک ہے جی اسی دل نال ہی برا جان لینا، باقی ساری زندگی کم اپنی کرنے نے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ پوچھے بھی ہاں بھی تسی میرے دین دے غلبے واسطے کیا کیتا ہے؟ یا اللہ سویرے اٹھتے ہاں تے جناب روزی روٹی واسطے نکل جانا ہے، شامہ تک روزی روٹی لگے رہنا، دین والے پاس دین نو جو مرضی ہوتا ہے، سانو یہ کوئی پرواہ نہیں۔ محترم بھائیو یاد رکھیں، ہر بندے سے اس کی استطاعت کا پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ میرے دین کو خطرہ تھا، میرے دین کی بیٹیوں کو خطرہ تھا، مسلمانوں کو خطرہ تھا، بچوں کو خطرہ تھا، اور وہ پکار کر کہتے تھے ربنا اخرجنا، یا اللہ ہمیں نکال لیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ وہ پکار کر کہتے تھے وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نصیرا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، یا اللہ کوئی مدد کرنے والا بھیج دے، اپنی جناب سے بھیج دے۔ وہ صبح و شام پکارتے، اور یہ پکاریں کیا خیال ہے ہمارے کان بہرے ہیں؟ ہم نے نہیں سنی۔ محترم بھائیو آسیہ اندرابی کی آواز نہیں سنی ہم نے؟ آج تو سوشل میڈیا ہے، ہر ایک چیز بندے کے پاس فوراً پہنچ رہی ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لاکھوں لوگوں کی آوازیں اور ان کی پکار ہم تک پہنچ رہی ہے، اور ہم بہرے گونگے اندھے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، سمیت حکمران، سمیت عوام، سمیت خواص، سب جو ہے ہم اس ہمارا یہی کہہ لیں کہ بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، یہ یکجہتی ہو گئی یا کوئی اور جو ہے ایونٹ، بلکہ 2 درجن سے زیادہ ایونٹ ہیں، 2 درجن سے زیادہ تقریبات ہیں باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر کے بارے۔ آج بھی چھٹی ہے، پتہ نا آپ کو، آج بھی گورنمنٹ کی چھٹی ہے، اور ہے کیا؟ وہی کشمیر کے حوالے سے ہی ہے۔ 2 درجن سے زیادہ ایونٹ ہیں، 2 درجن سے زیادہ محترم بھائیو یہ تقریبات ہیں جو صرف کشمیر کے نام پر منائی جاتی ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ چھٹی موجہ، یا پھر کوئی بیٹھ کے چائے شاہ پی کے کوئی فوٹو سیشن کرا کے دے، بس چھٹی۔ 2 درجن سے یہ تھوڑے دن پہلے میں نے اس کے اوپر سرچ کی، 2 درجن سے زیادہ تقریبات، اور اس میں ہوتا کیا؟ یہی مطلب ہے ہم نے کشمیر کو سپورٹ کرنا ہے، آزادی کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے، غلام عباس کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں مجاہد اول کیا، مجاہد پچھلے مجاہد دیے، اگلے مجاہد دیے، آنے والے مجاہد دیے، جان سب یہی چل رہا ہے۔ تو بھائیو یہ خالی منافقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات کو سمجھنے کی اور فتنے کی سرکوبی کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قوت بازو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد اور ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔